الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. یکم محرم الحرام سے اور کل تک گزشتہ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے مختلف موضوعات پر اہم موضوعات پر گفتگو کی. آج انشاءاللہ تعالی فضائل صحابہ پر گفتگو کریں گے اور کل سے اہل بیت اطہار کے متعلق بیان ہوگا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور ان کے ساتھی یعنی ان کے ساتھ والے صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اپنے رب کا فضل چاہتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
اور ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ نشانی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس سے معاذ اللہ کوئی بغض یا عداوت رکھی جا سکے۔ ان سب سے محبت ہر مومن مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کون ہوتا ہے اور صحابی کیسے بنتا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، جاہل ہے، محنت کر کے کوشش کر کے عالم ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر بننا چاہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے، محنت کرے، کوشش کرے، ڈاکٹر بن جائے گا۔ ایک انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ اس فیلڈ میں گیا، محنت کی، کوشش کی، انجینئر بن گیا۔ یہ جتنی بھی لائنیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جس کا جو شوق ہے محنت کر کے کوشش کر کے بن سکتا ہے۔ تو کیا آج کوئی صحابی بن سکتا؟ محنت کر کے کوشش کر کے بن سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ پہلے یہ سمجھو کہ صحابی بنا کیسے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی۔ ایمان کی حالت میں اگر صرف یہ کہو کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہ صحابی، تو پھر تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا، مشرکین، منافقین، کافرین سب نے دیکھا۔ کیا معاذ اللہ یہ سب صحابی ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، حالت کفر میں دیکھا۔ اور ایک آدمی ہے جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن موت کفر پر ہوئی، وہ بھی صحابی نہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی۔ ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی۔ اور صحابیت کا منصب سب سے بڑا منصب ہے۔ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواص جتنے بھی ہیں، محنت کر کے کوشش کر کے ولی بن سکتا ہے، ولایت کے کسی مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر یہ کہیں یہ غوث، قطب، ابدال اور جتنے بھی مناصب ہیں طریقت کے، ولایت کے، ہر ایک میں عبادت ہے، ریاضت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ صحابی عبادت کے بلبوتے پر بنا، تو عبادت تو امت کے اولیاء اقطاب بھی کرتے ہیں۔ صحابی کثرت نوافل کی وجہ سے بنا، تو یہ بھی اولیاء کرام کرتے ہیں۔ صحابی جہاد کی وجہ سے بنا، تو یہ بھی امت کے مجاہدین کرتے ہیں۔ صحابی اگر بنا ہے نہ کثرت جہاد سے، نہ کثرت نوافل سے، نہ عبادت سے، نہ ریاضت سے، نہ تقوی سے، نہ پرہیزگاری سے، صحابی اگر بنا تو حضور کے چہرے انور کو دیکھنے کی وجہ سے۔ اور غور کرو، جس کے چہرے کو دیکھنے والے کا یہ مقام ہے تو چہرے والے کا اپنا کیا مقام ہے؟ صرف اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابیت کے اس عظیم منصب پر پہنچ گیا کہ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواص اس وقت اس منصب تک نہیں پہنچ سکتے، اس منصب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب آئیے دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے عمومی فضائل بھی بیان فرمائے، مجموعی اور انفرادی فضائل بھی بیان فرمائے، یعنی ایک ایک کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور کچھ فضائل وہ جس میں سارے صحابہ شامل، سارے صحابہ ان فضائل میں شامل ہیں۔ مثلا
سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ اب یہاں کسی ایک کی تخصیص نہیں، یعنی فرمایا ابو بکر کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی، عمر کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی، عثمان کے پیچھے ہدایت ملے گی، علی شیر خدا کے پیچھے ہدایت ملے گی، نہیں، جس کے پیچھے چلو گے یہ سب ہدایت یافتہ ہیں اور آسمان ہدایت پر ستارے بن کر چمک رہے ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ اور یہ کمال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض کا۔ ایک استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا، ایک مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی ایسا ہو کہ جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو تجربہ ہوگا، اور آپ لوگ بھی ذی شعور ہیں، ذی فہم ہیں، آپ جانتے ہیں ایک کلاس میں اگر 20 طالب علم ہیں یا 50 ہیں یا 10 ہیں، کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے پڑھنے والے جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب قابل ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان سب میں ایک ایسا نکل آئے گا جو بالکل غبی کند ذہن، اور ایک ایسا نکل آئے گا جو سب سے زیادہ تیز ذہین۔ سارے کے سارے ذہین نہیں ہوں گے اور سارے کے سارے کند ذہن غبی نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتا جس نے بھی مجھ سے پڑھا ہے سب قابل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہے، جس سے جو پوچھ لو بتا دے گا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ جس وقت سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اور آج تک جتنے پڑھانے والے ہیں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے کسب علم کرنے والے، کسب فیض کرنے والے سارے کے سارے کامل ہیں۔ یہ شان اگر ہے تو صرف اور صرف میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سرکار نے ببانگ دہل یہ دعویٰ کر دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ یہ کس کا کمال تھا؟ یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں تھا، پڑھانے والے کا کمال تھا۔ اس صحبت بافیض میں آنے والے کا کمال نہیں، جس کی بارگاہ میں آئے تھے اس کی نگاہ نبوت کا کمال تھا کہ جس پر پڑ گئی اسے کامل کر دیا، اکمل کر دیا، ظاہر اور باطن کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر دی، اور ایسا کامل بنا دیا، فرمایا جس کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ۔ صحابی رسول کا مقام بہت بلند ہے، کتنی محنت کوشش کر لو صحابہ کے مقام تک ان کے نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، ایک مٹھی کتنی ہوتی، اور عام انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، یہ مٹھی بھر جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ یہ ہے صحابی کا مقام، احد پہاڑ اس کے برابر سونا خیرات کر دو اللہ کی راہ میں، اور آقا کا صحابی مٹھی بھر جو کر دے، کہا یہ اس سے افضل۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور صحابہ کا ایمان زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ساری امت کے ایمان کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان اس پوری امت کے ایمان سے زیادہ وزنی ہو جائے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے نالین پاک سے لگے ہوئے ذرے اگر ہم پر پڑ جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ ان کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اس وقت میری مدد کی ہے جب سب نے مجھے جھٹلا دیا،
یہ مدد کے لیے پہنچ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، اپنے خون کا آخری قطرہ تک آقا پر نچھاور کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑنے کا حکم دیا، صحابہ تیار، اور صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں کہ جب انہوں نے کہا لڑو تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے۔ کیسی بات ہے، نبی کہہ رہے لڑو اور امتی کہتے نہیں آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کا پسینہ گرے گا، اب ہم اپنا خون بہا دیں گے، اپنی جان آپ پر قربان کر دیں گے۔ نہ صرف یہ کہا بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے کسی نے لکھا محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں۔ نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں۔ تو صحابہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواث کتنی محنت اور عبادت اور ریاضت کر لیں، صحابی رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب سرکار کی جو بشارتیں ہم نے بتائیں یہ تو اجتماعی ہیں، تمام صحابہ شامل ہیں۔ پھر سرکار نے انفرادی طور پر بشارتیں دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول، جانشین رسول، سرکار نے فرمایا جو جنتی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے ابو بکر کو دیکھ لے۔ جس جماعت میں ابو بکر ہو اس میں کسی کو امامت کا حق نہیں، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب انفرادی خصوصیات بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے السابقون السابقون اولئک هم المقربون، اور وہ جو نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والا۔ اب اس آیت کے تحت دیکھ لو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں سب سے اول، ایمان لانے میں اول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لانے میں سب سے اول۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، بعض نے کہا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین تطبیق فرمائی، فرمایا مردوں میں ایمان لانے میں سب سے اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں ایمان لانے میں سب سے اول ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں ایمان لانے میں اول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ تینوں اول، وہ مردوں میں اول، یہ عورتوں میں اول، وہ بچوں میں اول، اس میں لڑنے کی بات ہی نہیں، بہترین تطبیق فرماتے۔ تو نیکی کے کاموں میں جو پہل کرے اللہ کا مقرب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔
کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند. یا رسول اللہ ایک تو آپ کے پاس بیٹھنا مجھے پسند، دوسرے آپ کے چہرے انور کو دیکھنا مجھے پسند، اور تیسرا اپنا سب کچھ آپ پر لٹانا یہ مجھے پسند. کتنی پیاری بات کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کے پاس بیٹھنا پسند تھا، اتنا پسند تھا، اتنا پسند کہ آج تک حضور کے پاس، آج تک حضور کے پاس، بلکہ آج تک نہیں، قیامت تک حضور کے ساتھ. ہر غزوے میں ساتھ ہیں، ہر جنگ میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، ہجرت کی رات ساتھ ہیں، ہر جنگ میں، بدر و حنین میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، ساری زندگی ساتھ ہیں، وصال کے بعد روضہ انور میں بھی ساتھ. اور دوسرا کیا؟ مجھے آپ کے چہرے کو دیکھنا پسند، بیٹھا رہوں آپ کا دیدار کرتا رہوں، یہ مجھے پسند. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیگر صحابہ نظر بھر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے، نظریں نیچے رکھتے تھے، اور صدیق اکبر چہرے سے نظر ہٹاتے ہی نہیں، بیٹھے رہتے تھے، حضور کے چہرے انور کو دیکھتے رہتے. 2 چیزیں پسند، اور تیسری کیا؟ اپنا سب کچھ لٹانا پسند. مشہور واقعہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا لشکر اسلام تیار ہے، کون آ کر مدد کرتا ہے؟ مسلمان آ رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے سوچا یہ صدیق اکبر ہر معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ جاتا، اب کیسے میں آگے بڑھ جاؤں. اپنے گھر گئے، سارا سامان اکٹھا کیا، اور اس سامان کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے. سرکار نے فرمایا ما ترکت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ قربان، میں نے اپنے مال کے 2 حصے کی، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لیا. فرمایا ٹھیک ہے رکھ دو. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا؟ کل کا کل مال لے کر، ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، سب لے کر حضور کی بارگاہ. سرکار نے دیکھا حل ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. فاروق اعظم کہتے ہیں میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تو سوچ رہا تھا کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو صحابہ کی شان، ہم ایک دوسرے سے ہرس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہرس کرتے ہیں نا، اس کے 2 مکان ہیں تو میرے بھی 2، اس کی 2 گاڑیاں تو میرے بھی، ہم یہ ہرس کرتے ہیں. صحابہ کو دیکھو، وہ دنیاوی معاملات میں نہیں، دینی معاملات میں ہرس کر رہے ہیں. یہ نیکی میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن جب دیکھا کہ سارا کا سارا مال، اور آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں پر غور کیجئے، اس سے پتہ چل جائے گا سرکار کو پہلے ہی علم تھا. حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ ما ترکت لأہلک یا عمر، اپنے گھر والوں کے لیے عمر تم نے کیا چھوڑا؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اور صدیق اکبر سے فرمایا حل ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ جملے پہ غور کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی لے آئے، ساری چیزیں لے کر آئے، تو ہم کہیں گے ابھی کچھ چھوڑا بھی ہے، سب کچھ لے آئے. جملے نے ہی بتا دیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے پہلے سے علم ہے کہ عمر آدھا سامان چھوڑ کر آئے ہیں، ابو بکر سب کا سب لے کر آئے. حل ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. فرماتے میں نے سوچا میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیں، میں اپنی ساری نیکیاں انہیں دے دوں. 2 نیکیاں مجھے دے دیں. اب وہ 2 نیکیاں کون سی تھیں؟
ایک تو ہجرت کا سفر، سرکار کے ساتھ ہجرت کی نا، ہجرت کی رات، اس وقت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اپنی جان نثار کر دی، ایک نیکی تو وہ ہے جو بہت بڑی نیکی۔ دوسرے قتال مرتدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، صدیق اکبر نے ان سے قتال کیا، جنگ کی۔ وہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ فاروق اعظم نے کہا اگر یہ 2 نیکیاں ابو بکر مجھے دے دے، میں ساری نیکیاں ان کو دے دوں۔ اور جانتے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں تشریف فرما ہیں، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، رات کا وقت۔ ام المومنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آسمان کے تارے بے شمار، کوئی گن نہیں سکتا نا۔ کسی نے آسمان کے ستارے گنے ہیں؟ کبھی دیکھے تارے؟ رات میں دیکھے یا دن میں؟ دن میں نہیں دیکھنا، وہ غلط بات ہوتی۔ وہ پھر دیکھتا نہیں، وہ کوئی اور ہی دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایسے بتاؤں گا کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے، وہ بات الگ ہوتی۔ رات میں دیکھا کرو، وہ اچھی بات۔ تو تارے گنو، گن نہیں سکتے، بے شمار۔ ام المومنین کہتی یا رسول اللہ، اتنی نیکیاں کسی کی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ انہوں نے دل میں سوچا ہوگا کہ میرے والد کا نام لیں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ جتنے آسمان کے تارے اتنی نیکیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان کو تشویش ہوئی، میرے والد کا نام تو لیا نہیں۔ فوراً دوسرا سوال کیا، اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ آسمان کے تاروں کے برابر تو عمر کی نیکیاں ہیں، میرے والد کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، اور عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ غور کرو، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، بے شمار ہیں، اور عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور تمام خلفائے راشدین میں سب سے اول درجے میں، مرتبے میں، مقام میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ہر چیز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فضائل تو بے شمار ہیں، میں ان تمام خلفائے راشدین کے مختصر فضائل بیان کر رہا ہوں۔ وصال کا وقت قریب آتا ہے، فرمایا میرا جنازہ تیار کر دینا، نہلا کر کفنا کر تیار کر کے رکھ دینا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر رکھ دینا۔ دروازہ کھولنا نہیں، دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی، وہاں جا کر با ادب عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، سفر میں، حضر میں، ان کی خواہش ہے کہ وصال کے بعد روضے میں بھی ساتھ رہیں۔ اگر روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے دفن کر دینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں، اور اگر نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ 2 وصیتیں آپ نے فرمائی۔ وصیت کے مطابق جب آپ کا وصال ہوا، اور وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، جو سرکار کی عمر مبارک وہی صدیق اکبر، اور حضرت فاروق اعظم کا وصال بھی 63 سال، تینوں کی عمریں ایک ہی۔ نہلا کر کفنا کر جنازہ تیار کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے باہر رکھ دیا۔ اب کہنے والا کہتا ہے اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے غلام، آپ کے عاشق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں،
یا رسول اللہ یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہے، ہر حضر میں آپ کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، بدر و حنین میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، مکے میں ساتھ ہیں، مدینے میں ساتھ ہیں، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ اب ان کی خواہش ہے کہ وصال کے بعد روضے میں بھی ساتھ رہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب مشتاقون، دوست کو دوست کے قریب لے آؤ، اس لیے کہ دوست کو اپنے دوست سے ملنے کا بڑا اشتیاق۔ دروازہ کھل گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا، اور یہ بشارت تو سرکار پہلے ہی دے چکے تھے۔ ایک دن کھڑے ہیں، دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے دونوں صحابیوں کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا لوگوں گواہ رہنا، جس طرح آج ہم کھڑے ہیں کل قیامت میں اسی طرح اپنے روضے سے اٹھیں گے۔ دائیں جانب صدیق اکبر ہوں گے، بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور وہ مقام جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، وہ مقام بیت اللہ سے بھی افضل ہے، مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے، صفا و مروہ سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما۔ اور اسی افضل مقام پر صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ شان ہے ان دونوں صحابہ۔ اب سنیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ پہلی جو امتیں گزری ان میں محدث ہوئے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ محدث وہ ہوتا ہے جس کے قلب پر الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی۔ پھر سرکار نے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کی رائے وحی الہی کے موافق ہے، عمر تم جدھر سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ اتنا رعب ہے، دبدبا ہے کہ فاروق اعظم کو دیکھ کر شیطان ہی بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی نام لو تو بھاگ جائے گا، اول تو وہ شیطان نام لیتا ہی نہیں، اور اگر اس کے سامنے لو تو بھاگ جائے گا۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ جو نام نہیں لیتا شیطان۔ سرکار نے فرمایا عمر تم جہاں سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ کئی مقامات پر، کئی مواقعوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مشورہ دیا، کوئی رائے دی، ان کی رائے کے حق میں وحی الہی نازل ہو گئی۔ کتنا بڑا مقام ہے، تائید ربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید فرما دی کہ عمر جو کہہ رہے ہیں یہ درست ہے۔ سرکار نے مشورہ کیا بیت اللہ میں، حرم میں امام کہاں پہ کھڑا ہو؟ بیت اللہ کے چاروں طرف نماز ہوتی ہے نا، اب ایک مسجد ہے، مسجد میں آپ دیکھتے محراب درمیان میں ہوتی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، آپ اس کو ناپ لیں، جو بالکل درمیان میں جگہ ہے وہی محراب بنے، امام وہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن بیت اللہ میں چاروں طرف نماز ہو رہی ہے، نمازی چاروں طرف ہیں، تو امام کہاں کھڑا ہو؟ سرکار نے یہی مشورہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجیے۔ مقام ابراہیم جو ہے یہاں امام کو کھڑا ہونا چاہیے۔ کس نے کہا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مشورہ دیا، اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ ہمارے محبوب کو پیغام سنا دو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے رسول مقام ابراہیم کو مصلی بنا لی۔ ان کی رائے کے حق میں وحی ربانی نازل ہو گئی۔ شراب اور جوئے کے متعلق فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب عقل کو خبط کرنے والی چیز ہے،
ذہن کو، عقل کو خراب کرنے والی چیز ہے یہ جوا، یہ تمام چیزیں شیطانی فعل ہیں. آپ لوگوں کو حکم دیجئے کہ اس سے بچیں. فاروق اعظم نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے وحی ربانی نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ کھیل، یہ تمام چیزیں جو ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہیں اور شیطان کے کام ہیں. آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے امہات المومنین عام لوگوں کے سامنے آتی تھی. فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پاک بیویوں کو حکم دیجئے کہ عام لوگوں کے سامنے نہ آئیں، ان سے پردہ کریں اور کلام کریں تو پردے کی اوٹ سے کلام کریں. فاروق اعظم نے مشورہ دیا، ایک رائے پیش کی، عرض کیا. اللہ رب العالمین نے آیت ربانی نازل فرما دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ عام لوگوں کے سامنے نہ آئیں، جب ان سے کلام کریں حجاب کے اندر رہ کر پھر کلام کریں. ادھر یہ رائے دے رہے ہیں، ادھر وحی نازل ہو رہی. اللہ تعالیٰ تائید فرما رہا ہے کہ عمر نے جو کہا ہے بالکل درست کہا. ایک دن آپ سو رہے ہیں، ایک آدمی گھر میں داخل ہو گیا، آپ کو اٹھا دیا، بغیر اجازت داخل ہو گیا. فاروق اعظم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اے الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ عام لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، جو بھی داخل ہو اجازت کے ساتھ داخل ہو. اسی وقت آیت ربانی نازل ہو گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے جب وہ کسی کے گھر میں جائیں بغیر اجازت نہ جائیں، اجازت لے کر تک. جیسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید فرما رہا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب. محدث کا مطلب جس کا قلب پر الہام ہو، القا ہو. فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب. فرمایا عمر، تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے، تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے. یہی وجہ ہے جب آپ کی شہادت ہوئی صحابہ نے کہا اب فتنوں کا تالا ٹوٹ گیا، اب دیکھو فتنے کیسے پیدا ہو. اور وہی ہوا کہ آپ کی شہادت کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے آج تک وہ فتنے پیدا ہو رہے. ورنہ فاروق اعظم کا رعب اور دبدبہ. ایک دن ایک گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کی شان یہ تھی کہ اپنے لباس تبدیل کر کے رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، مسلمانوں کی خبر گیری کرتے تھے، کون کس حال میں ہے. پتلی سی گلی ہے، سامنے سے ایک نوجوان شراب کا مٹکا اٹھائے ہوئے اور شراب پیے ہوئے بدمست چلا آ رہا ہے، جھومتا ہوا سامنے سے آ رہا. ادھر سے فاروق اعظم جیسے ہی دیکھا، دیکھتے ہی سارا نشہ اتر گیا. ظاہر ہے ان کا ایک رعب دبدبا تھا. ارے جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جائے تو انسان کی کیا طاقت. سارا نشہ تو ویسے ہی اتر گیا. ارے عمر ابن خطاب امیر المومنین، اب تو میری خیر نہیں. اور اگر ویسے پیا ہوا ہوتا تو بات الگ تھی، بدبو تو خیر آئی جاتی ہے منہ سے، انسان کی جو پیتا ہے بدبو آ جاتی. لیکن ساتھ میں ثبوت بھی تھا، مٹکا اور اس کے اندر شراب، اور کندھے پہ رکھے ہوئے جا رہا. اب کہتے ہیں یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے، یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے. اللہ کا ڈر نہیں، عمر ابن خطاب کا ڈر. یہی تو ہم سب کا حال ہے. مالک جو حقیقی مالک ہے اس کا ڈر نہیں ہے، جو مجازی مالک ہے اس کا ڈر ہے. کہیں مالک ہمیں دیکھ نہیں لے، جس نے ڈیوٹی لگائی کہیں وہ نہ دیکھ لے، اور نہیں دیکھ رہا تو کیا کیا حرکتیں کرتے، اپنا کام پورا ہی نہیں کرتے. یہ نہیں پتا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا. اب یہ ڈر رہا ہے، شراب کا مٹکا جو ہے وہ کندھے پہ رکھا ہوا ہے، سامنے سے حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، اور گلی اتنی پتلی کہ ادھر ادھر بھاگ بھی نہیں سکتا، راستے میں کوئی اور گلی بھی نہیں کہ ادھر نکل جائے. وہ قریب آتے جانا ہے، اس کا خون خشک ہوتا جا رہا ہے.
نشہ تو پہلے ہی اتر گیا ان کو دیکھتے ہی. اب دعا کر رہا یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے, یا اللہ مجھے. آپ تشریف لاتے رہے, لاتے لاتے ایک دم قریب آ گئے. کون ہے؟ گھبرا گیا. کہاں سے آ رہا ہے؟ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. اس مٹکے میں کیا ہے؟ کہ شربت ہے, شربت. اور اس میں کیا تھی؟ شراب. ڈر گیا نا, اور دل میں کہہ رہا یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے. فرمایا دکھاؤ کیا ہے اس میں. جب مٹکا نیچے اتارا, اس نے کہا اب میری خیر نہیں, اب یہیں پر درے لگیں گے. یہ تو اسی وقت سزا دیتے ہیں. اللہ کی شان دیکھو, اس نے ڈر سے, خوف سے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی. مولا مجھے عمر سے بچا لے, آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. مولا مجھے عمر سے بچا لے. آپ نے مٹکا اتروا کے دیکھا, اور جب دیکھا تو شراب کے بجائے شربت. وہ شراب شربت میں تبدیل ہو گئی. فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ چلا گیا اور سچے دل سے توبہ کی, آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عمر تم جدھر سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا. آپ کا رعب اور دبدبا ایسا تھا کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے تو کوئی فوج لے کر نہیں گئے تھے, ایک گھوڑا ایک غلام, اور چلے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا. عمر ابن خطاب مدینے سے روانہ ہو گئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج لے کے جا رہے ہیں. پہلے آپ نے ایک لشکر بھیجا, بیت المقدس فتح نہیں ہوا. انہوں نے آ کر کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا امیر المومنین آپ خود جائیں تب بیت المقدس فتح ہوگا. فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں, پیر میں معمولی سی چپل ہے, ایک گھوڑا ہے ایک غلام ہے, اس کو لے کر چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنا. ارے دو آدمیوں سے کبھی کوئی شہر فتح ہوا ہے؟ میں جا رہا ہوں بیت المقدس فتح کرنا. پوری دنیا میں عجیب کیفیت ہو گئی. عمر ابن خطاب روانہ ہو گئے. غلام سے کہا دیکھ راستہ لمبا ہے, آدھے راستے میں بیٹھوں گا, تم اس کی لگام پکڑ کے چلنا, اور آدھے راستے تم سوار ہو جانا, میں پیدل چلوں. ٹھیک ہے. آپ سوار ہو گئے, چلتے رہے, سفر کرتے رہے, منزل بمنزل آگے بڑھتے رہے. آدھا سفر ہوا, غلام کو بٹھا دیا اور خود پیدل چل رہے. غلام اوپر, امیر المومنین گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جب بیت المقدس قریب آنے لگا, اب غلام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا امیر المومنین, یا خلیفۃ المسلمین, آپ کا ایک رعب ہے, دبدبا ہے. آپ کے نام سے یہ قیصر و کسریٰ, یہ سارے کفار, ان کے بڑے بڑے سلاطین کانپتے ہیں, لرزتے ہیں کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں. یقیناً ان کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو چکی ہوگی. تو جب آپ وہاں شہر میں داخل ہوں گے اور شہر بالکل قریب آنے والا ہے, تو کیسا عجیب لگے گا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہیں. آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے تاکہ آپ ایک عزت کے ساتھ, شان کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہو. اب سنو جانشین رسول کا جواب, سنو خلیفۃ المسلمین کا جواب. غلام نے کہا گھوڑے پر بیٹھ کر آپ بیت المقدس میں داخل ہو جائیے. فرمایا عمر کی عزت گھوڑے سے نہیں ہے, عمر کی عزت غلامی رسول سے ہے. اللہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. عمر کی عزت گھوڑے سے نہیں, عمر کی عزت غلامی رسول سے ہے. میں اسی طرح بیت المقدس میں داخل ہوں گا, تو سوار ہوگا, میں پیدل جاؤں گا. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باجبرو جانشین, جس کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزۂ براندام رہتے تھے, جس کے نام کا شہرہ تھا کہ عمر ابن خطاب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اس شان سے داخل ہوئے. غلام گھوڑے پر ہے اور آپ پیدل بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں. وہاں کے رہنے والوں نے دیکھا, آپ کے حلیے کو دیکھا, اس پورے نقشے کو دیکھا, اور بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی. فرمایا عمر, ہماری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا
کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ اس شہر کو فتح کرے گا، اور اس حال میں وہ آئے گا کہ غلام سوار ہوگا، وہ خود پیدل ہو۔ خدا کی قسم اگر آپ اس طرح نہ آتے ہم کبھی یہ شہر آپ کے حوالے نہ کرتے۔ یہ شان تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 سال عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، وہ رعب، وہ دبدبہ۔ روم کا ایلچی آتا ہے مدینہ طیبہ میں، لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ لوگ ہنستے ہیں کہ نہیں، ہنسنے کی کیا بات ہے، خلیفہ کا محل، عمر ابن خطاب کا محل، جن کے رعب سے ہمارے سلاطین کانپتے ہیں۔ ایک بڑھیا نے کہا ہمارا خلیفہ محل میں نہیں رہتا۔ کہاں رہتا ہے؟ مجھے ملنا ہے۔ تمہیں ملنا ہے؟ وہ کھجور کا درخت تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے؟ کہاں آ رہا ہے؟ اس کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے۔ اس نے کہاں سو رہا ہے؟ کہا وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ ارے حیران ہوا، اتنا بڑا خلیفہ، اتنی بڑی سلطنت، شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک، ایسا بارعب خلیفہ کہ نام سن کر ہمارے بادشاہ کانپ جائیں، ایک کھجور کے درخت کے نیچے سو رہا۔ دور سے دیکھا مجھے تو یہ معمولی آدمی لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں۔ تلوار اس کے لگی ہوئی، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا، چلا جا رہا۔ قریب پہنچا، دیکھا کہ اللہ کا شیر بے خبری سے سکون سے سو رہا، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، آرام سے سو رہا اور تلوار رکھی ہوئی برابر۔ اس نے جب قریب جا کے دیکھا تو جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خالی چہرہ دیکھ کر ہی کانپ گیا اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب کہتے یا اللہ، اس شخص کا رعب دیکھو، جب یہ سو رہا ہے تو رعب کا یہ حال ہے کہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، جب جاگے گا تو کیا کیفیت ہے، جاگے گا تو کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ روم کا ایلچی کہتا ہے عمر، اس کھجور کے درخت کے نیچے تم جس بے فکری کی نیند سو رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کی زمین پر عدل کیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے تم نے اللہ کی زمین پر عدل کیا ہے۔ اور کتنی سچی بات ہے، اگر عدل نہ کیا ہوتا تو ایسے سوتے؟ آج ہمارے حکمران سو سکتے ہیں؟ اندر بھی سوتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں بم بلاسٹ نہ ہو جائے۔ عدل نہیں کیا نا، خیانت کی ہے۔ فاروق اعظم بے فکری کی نیند سو رہے، وہ کہہ رہا ہے عمر تم جس بے فکری کی نیند سو رہے ہو، اس بات کی دلیل ہے تم نے اللہ کی زمین پر عدل کیا۔ آپ کے کارنامے، آپ کی فتوحات، آپ کی عظمت، رفعت، بلندی، مناقب، یہ سب بے شمار ہیں۔ میں صرف مختصر کر کے آگے چلوں۔ حج سے واپس آئے، مینا میں اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، ایک چادر کا پلو اونٹنی پہ ڈال دیا اور ایک نیچے، اور خود لیٹ گئے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے۔ اے الہ العالمین، میری سلطنت بہت وسیع ہو چکی ہے اور میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، اتنا بڑا بار، بوجھ اب مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ مولا مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، لیکن اپنے نبی کے شہر میں عطا کر۔ کیسی دعا مانگی؟ شہادت تو کہیں بھی ہو سکتی تھی، فرمایا نہیں، مولا مجھے شہادت کی موت عطا کر لیکن اپنے نبی کے شہر میں عطا کر۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور نماز فجر کے لیے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں صفیں درست ہو رہی ہیں۔ ایک بدبخت مجوسی غلام ابو لولو فیروز، 2 دھاری خنجر جس کے دونوں طرف دھار ہو، وہ کپڑے میں چھپا کے مسجد کی محراب میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اقامت ہوئی، آپ نے نیت باندھی، اسی وقت وہ محراب سے نکلا اور کئی بار آپ کے اوپر مسلسل کیے، آپ اسی وقت لڑکھڑا کر گر پڑے۔ ایک صحابی کو آگے بڑھا دیا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ لوگوں نے جب اس کو پکڑا تو اس نے دونوں طرف خنجر گھمایا، 12 آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ اس طرح اس نے خنجر چلا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جس میں سے 6 صحابہ شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہو گئے۔ ایک عراقی شخص وہاں موجود تھا، اس نے اپنا کمبل، یہ چادر اس کے اوپر ڈال دی، اس کو تب جا کے اس کو قابو میں کیا، اور جب اس نے دیکھا
کہ اب میں قابو میں آ گیا ہوں تو اپنا ہی خنجر مار کے خود اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 26 ذی الحج کو حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو آپ نے شہادت پائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اور شہادت سے پہلے فرمایا جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے کہو عمر کی خواہش ہے روضہ رسول میں دفن ہو جائے، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ ام المومنین نے یہ سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ ان کی وصیت پوری کر دو۔ چنانچہ آپ کو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح حضور کے یہ 2 صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، سرکار کے روضے میں آرام فرما ہیں، قیامت تک آرام فرما۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی شہادت جہاں پر ہوئی وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر اور احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ فاروق اعظم کی باری آئے گی، مسجد نبوی کے محراب و ممبر بڑھ کر ان کی شہادت کی گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ کیا مطلب 2 نوروں والا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم، یہ ان کے نکاح میں پہلے نکاح ہوا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، 14 سال وہ آپ کے نکاح میں رہی۔ ان کے وصال کے بعد سرکار نے دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب ان کا بھی وصال ہوا تو سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے اسی طرح وصال کر جاتی، میں سب کے سب عثمان کے نکاح میں دے دوں۔ کتنا اعتماد تھا حضور کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیان فرماتے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک ہونے والے فتنوں کا بیان فرما رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا یہ فتنے پیدا ہوں گے، قیامت تک جتنے فتنے نا حضور بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی چادر اوڑے ہوئے وہاں سے گزرا۔ جب وہ آدمی گزر رہا تھا سرکار نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جس وقت فتنے پیدا ہوں گے یہ گزرنے والا ہدایت پر ہوگا۔ جب فتنے پیدا ہوں گے گزرنے والا ہدایت پر ہوگا۔ فرماتے ہیں ہم نے پلٹ کر دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی کی توسیع کا موقع آیا، فرمایا کون ہے وہ شخص جو یہ قطع اراضی خرید کر ہماری مسجد میں شامل کرتا ہے اور ہم سے اس کے بدلے جنت لیتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں۔ انہوں نے شامل کر دیا، حضور نے جنت کی بشارت دے دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ضرورت پڑی، سرکار نے صحابہ کو تلقین کی، عثمان غنی کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ 100 اونٹ بمے ساز و سامان کے میں اس لشکر اسلام کے لیے دیتا ہوں۔ حضور نے پھر تلقین کی، انہوں نے کہا 200 اونٹ۔ حضور نے پھر تلقین کی، انہوں نے کہا 300 اونٹ بمے پالان تمام ساز و سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اور اس کے بعد درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، سامان کے علاوہ درہم پیش کر دی، یا رسول اللہ یہ لشکر اسلام کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ درہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں، آپ اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ایسے الٹ پلٹ رہے ہیں، چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ہیں۔ فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ مدینے میں کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت،
مسلمان پانی لیتے تو تنگ کرتا تھا، پیسے لیتا تھا۔ سرکار نے فرمایا کون اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، ہم سے اس کے بدلے جنت لیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں۔ پہلے آدھی قیمت پر معاملہ طے ہوا، آدھے پیسے دے دیے، اب آدھا کنواں کیسے خریدا جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا ایک دن مسلمان پانی لیں گے، یعنی حضرت عثمان غنی جنہوں نے پیسے دیے، اور ایک دن یہودی، ایک دن کنواں حضرت عثمان کی ملکیت اور ایک دن یہودی کی ملکیت۔ تو جس دن کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہوتا، آپ سارے مسلمانوں کے لیے فری پانی دیتے، جس کو چاہیے جتنا بھر لے۔ تو مسلمان 2 دن کا پانی بھر لیتے، کہ دوسرے دن تو یہودی کے پاس ہوگا، 2 دن کا بھر لیتے۔ اب دوسرے دن وہ بیٹھا ہوتا، کوئی آئے مجھ سے پانی لے میں اس سے پیسہ لوں، کوئی آتا ہی نہیں، وہ 2 دن کے لیے بھر لیا انہوں نے۔ بیچارہ تنگ آ گیا، اس نے کہا اچھا یہ باقی بھی لے لو۔ آپ نے باقی پیسے دیے اور کنواں لے لیا۔ یا رسول اللہ یہ کنواں میری ملکیت ہے، میں نے لے لیا اور آپ کے حکم سے یہ عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ سرکار نے جنت کی بشارت سنا دی۔ سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بیعت رضوان کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلے۔ واقعہ طویل ہے، میں صرف مختصر عرض کر رہا ہوں۔ کافروں نے روک لیا، پتہ چلا کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہمارا حملے کا ارادہ نہیں ہے، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اتنی اجازت دو کہ ہم عمرہ کریں واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آگے نہیں جانے دیں گے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی سفیر بنا کے بھیج دیا، عثمان تم مکے جاؤ، ان لوگوں سے ملو اور ہمارا موقف ان پر واضح کر دو۔ سیدنا عثمان غنی چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور عثمان تو وہاں طواف کعبہ کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، وہ تو خوب طواف کر رہے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور ادھر کیا ہوا؟ کافروں نے کہا عثمان تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، تم چاہو تو تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں۔ کتنی دونوں میں محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، ادھر انہوں نے کہا میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں۔ پھر ادھر خبر یہ مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ جب سرکار نے یہ سنا، حضور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، 1400 صحابہ سے خون عثمان پر حضور نے بیعت لی، اور جب سب بیعت کر چکے حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد بیعت کی۔ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور جس وقت حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ، نہیں یہ حقیقت میں بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ہاتھ پہ۔ یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی جو حیثیت نگاہ الوہیت میں تھی، اسی وقت حضرت عثمان کے ہاتھ کی حیثیت نگاہ نبوت میں تھی، وہی حیثیت نگاہ نبوت میں تھی۔ ان کی طرف سے سرکار نے بیعت لی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو عثمان کا خون بہانا تو دور کی بات ہے، اگر یہ صرف خبر بھی مشہور ہو جائے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے تو ہم سب بیعت لینے کے لیے تیار۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ اپنے دور خلافت گزارا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جمع فرمایا، ازواج مطہرات کا وظیفہ زیادہ کیا۔ آپ کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن پھر فتنے پیدا ہوتے رہے اور اتنے بڑھے کہ آپ کو کاشانہ خلافت میں آپ کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ 40 روز تک آپ اس میں محصور رہے، کھانا پانی ہر چیز بند کر دیا۔
حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیجا، جاؤ امیر المومنین کی حفاظت کرو۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ کے دروازے کے باہر کھڑے۔ بلوائیوں نے حملہ کیا، بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے تو ہم نہیں جا سکتے، انہوں نے پیچھے سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ جمعے کا دن تھا، آپ روزے کی حالت میں تھے، غسل کیا، نیا لباس پہنا، روزے کی حالت میں تھے۔ ذرا سی آنکھ لگی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، ایک جانب صدیق اکبر ہیں، ایک جانب فاروق اعظم ہیں۔ فرمایا عثمان ہم افطار پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم افطار پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس یہ بشارت ملی، آپ سمجھ گئے اب میری شہادت کا وقت قریب۔ عصر کا وقت ہوا، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کھول کر بیٹھے، تلاوت شروع کر دی۔ بلوائی جو تھے انہوں نے برابر کے مکان کی دیوار توڑی، وہاں سے داخل ہوئے، اور جو دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ تھی اس کو توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوں۔ ایک نے آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے لوہے کی سلاخ پیشانی مبارک پر ماری جس سے خون نکلا، اور اللہ کا کلام خون سے رنگین ہو گیا۔ پہلا قطرہ جس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ یعنی تمہارے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں تمہارا رب دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بدبخت نے نیزے کے پہ ہم وار کر کر کے آپ کی شمع حیات کو گل کر دیا۔ اس طرح خلیفہ سویم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد فتنے بڑھتے رہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہی کعبے میں ہوئی، بیت اللہ میں، ولادت ہی اللہ کے گھر میں، اور شہادت اللہ کے گھر میں۔ جب حملہ ہوا تو نماز میں تھے، ولادت بھی اور وصال بھی، گویا ابتدا بھی اور انتہا بھی دونوں اللہ کے گھر میں۔ آپ کی والدہ محترمہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھیں، جب آثار محسوس ہوئے وہ فوراً بیت اللہ میں داخل ہو گئیں۔ وہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا بیٹا علی بہت رویا، جیسے بچے روتے ہیں نا، رو رہا ہے۔ سرکار تشریف لائے، اپنا لعاب دہن حضرت علی کے دہن میں ڈال دیا۔ بچوں کو گھٹی دی جاتی ہے نا، شہد، کہتے ہیں کسی متقی انسان سے دلواؤ تاکہ بچہ نیک ہو جائے۔ نیک ہو جائے، کوئی ایسے نہیں کسی لچے لفنگے سے دلوا دی پتہ چلا وہی بن جائے گا، یہ تو کسی نیک متقی انسان سے دلواؤ، کوئی عالم دین ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو۔ اس کی شان دیکھو جس کو سرکار خود گٹھی دے رہے ہیں، جس کے دہن میں پیدا ہونے کے بعد پہلی غذا، جس کے دہن میں پہلی غذا حضور کا لعاب دہن، تو جس کے دہن میں پہلے ہی حضور کا لعاب دہن ہو تو وہ باب العلم نہ بنے تو کیا بنے گا، باب الحکمت نہ بنے تو کیا بنے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ فرماتے حضور نے پھر اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں ڈالی۔ والدہ فرماتی میرا بیٹا علی حضور کی زبان چوستے چوستے سو گیا۔ سرکار نے کتنی محبت کی اور کتنا پیار کیا، اور ان کی والدہ محترمہ کا یہ مقام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی چچی تھی۔ حضور نے ان کے سائے عاطفت میں پرورش پائی۔ جب ان کا وصال ہوا، سرکار نے اپنا کرتہ مبارک فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دی۔ حضور کے کرتے میں ان کو کفن دیا گیا۔ حضور نے ان کو قبر میں اتارا، اس کے بعد وہاں بیٹھ کر دعا کی، اے الہ العالمین ان کی قبر کو فراخ کر دے اور کشادہ کر دے، اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ جس کے لیے زبان رسالت سے رحمتوں کا نزول ہو جائے تو پھر بارگاہ خداوندی سے رحمتوں کا نزول کیوں نہ ہو۔ حضرت علی
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جس طرح کہ ہم نے ابتدا میں بتایا کہ مردوں میں صدیق اکبر اسلام لانے میں اول، عورتوں میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، اور بچوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت چھوٹے ہیں، کم سن ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، ان کی دعوت کی اور کہا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچا رسول ہوں۔ ان کو تبلیغ کی اور اس کے بعد فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ جتنے لوگ بیٹھے تھے خاندان والے، کون ہے؟ پورے مجمع پر سناٹا تھا، کوئی نہیں، سب خاموش بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کہا مدد کریں گے۔ لیکن ایک کمزور سی آواز اٹھی، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، میرے اندر زیادہ طاقت نہیں، لیکن آخری دم تک اے اللہ کے حبیب میں آپ کا ساتھ دوں۔ یہ آواز تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی نے جو کچھ کہا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ سرکار نے پوچھا کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا اس معاملے میں، یعنی اس دین کو پھیلانے میں، اسلام کو پھیلانے میں؟ کہ طفل سیزدہ سالہ علی ابن ابی طالب، وہی شیر خدا جو ساری دنیا پر رہا غالب، اٹھا اور اٹھ کے بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پرنم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا علی، کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں کم سن ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کے قدموں میں رہوں۔ علی شیر خدا نے صرف زبان سے نہیں کہا، عملی طور پر مظاہرہ کر کے دکھا دیا۔ ہجرت کی رات سرکار نے فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، امانتیں کافروں کی، دشمنوں کی حضرت علی کو دے دی۔ علی بستر پر لیٹنا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوستوں کی امانتیں بھی کھا جاتے۔ اپنے عمل سے حضور بتا رہے ہیں دیکھو دشمنوں کی امانتوں کا میں اتنا لحاظ رکھ رہا ہوں، اپنے عزیز ترین صحابی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا صرف امانتیں پہنچانے کے لیے۔ اور حضرت علی کے دیکھو بے فکر ہو کر لیٹ گئے اس بستر پر جو خطرناک تھا۔ کسی آدمی کے پیچھے اگر اس کو مارنے کے لیے لوگ لگے ہوں اور اس کی جگہ کوئی لیٹ جائے، اس کی جگہ کوئی بیٹھ جائے تو خطرہ ہوتا ہے نا، اس کے شبے میں نہ مار دیں۔ کتنا خطرہ تھا بستر رسول پر لیٹنے میں۔ لیکن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، جانثاری دیکھو، بہادری دیکھو، بستر رسول پر آرام سے لیٹ گئے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی،
آج کی رات موت نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے رسول کی زبان سے نکل گیا ہے علی تمہیں سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، امانتیں دینی ہے، مدینے چلے آنا. گویا حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی. حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی. پتہ چل گیا کہ جس کی ذمہ داری علی لے لیں، جس کی ذمہ داری نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لیں وہ ولی ہوتا. حیات علی کی ذمہ داری لے لی، بے فکر ہو کر سو گئے. کافروں نے دیکھا جب پتہ چلا نا کہ چلے گئے، کہ نہیں تو سامنے سو رہا ہے کوئی، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دروازہ کھولا، دیکھا کہ سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے کوئی لیٹا ہے. چادر ہٹائی تو علی خیبر شکن رضی اللہ تعالی. کہاں گئے؟ کہا وہ تو چلے گئے، وہ تو پہلے ہی چلے گئے. یہ مارنا چاہتے تھے، خدا بچانا چاہتا تھا. یہ ختم کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے محبوب کو باقی رکھنا چاہتا. تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ ختم کرنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست ہے. میرا محبوب تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. سرکار گزر گئے اور یہ ڈھونڈتے رہ گئے کہاں گئے. ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان پہ ڈالی، اللہ نے نیند غالب کر دی، سرکار سامنے سے گزر گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ فرماتا ہے محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جائیے. اور جب مٹھی خاک پھینکی، قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ مٹھی خاک آپ نے پھینکی؟ نہیں، یہ اللہ نے پھینکی. آپ کا پھینکنا نہیں ہے، یہ اللہ کا پھینکنا. وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا. تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. تو سرکار گزر گئے، علی خیبر شکن بے فکر ہو کر سو گئے. مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی. اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اور جب آئے تو ان کی امانتیں دے دیں. اس کے بعد دن رات سفر کرتے کرتے، پیدل سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچے. آپ کے قدم مبارک سوج گئے، خون بہنے لگا، زخمی ہو گئے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی. کسی نے خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں. کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، پیدل آئے ہیں، پیر زخمی ہیں. سرکار خود تشریف لے گئے. محبت دیکھو، خود تشریف لے گئے. علی کیا ہوا؟ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی. دونوں پیر زخمی ہیں، متورم ہیں، سوجے ہوئے ہیں. حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، اسی وقت زخم صحیح ہو، اسی وقت زخم صحیح ہو. حضرت علی کی زندگی میں سرکار کا لعاب دہن بار بار، پیدا ہوئے تو لعاب دہن منہ میں، ہجرت کی تو لعاب دہن قدموں پہ، اور خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ القموز فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ اوپر ہے، مسلمان نیچے ہیں، وہ بلندی پر، یہ پستی پہ، نیچے کیسے جائیں؟ جب کوشش کرتے ہیں وہاں سے وہ تیر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، پھر واپس آ جاتے. یا رسول اللہ یہ فتح نہیں ہو رہا. فرمایا کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو عطا کریں گے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے. وہ ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا. صحابہ کے لیے تو رات گزارنا مشکل ہو گئی. کاش ہم ہو، ہمارا نام آ جائے، تاکہ ہمارے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہو اور ہم قیامت تک فاتح خیبر کریں. صبح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، تمام صحابہ چاروں طرف بیٹھے ہیں، سب کی نگاہیں لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی. ابھی ان مبارک لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا جس کے ہاتھ پہ آج خیبر کا قلعہ فتح ہو. سرکار نے چاروں طرف دیکھا، نگاہ نبوت پورے مجمع پر، صحابہ پر ڈالی، اور پھر فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آشوب،
آنکھیں دکھ رہی. اب جس شخص کی آنکھیں دکھ رہی ہوں وہ جنگ لڑ سکتا؟ وہ تو چل پھر بھی نہیں سکتا, وہ کیسے جنگ لڑے گا؟ فرمایا کہاں ہیں؟ وہ اپنے خیمے میں سو رہے ہیں, لیٹے ہوئے. فرمایا لے کر آؤ. ایک صحابی گئے, حضرت علی کو پکڑ کر لے آئے. سرکار نے بالکل اپنے سامنے بٹھایا. علی کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں میں سخت تکلیف ہے, آنکھیں دکھ رہی. حضور نے لعاب دہن نکالا, آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کبھی آنکھوں میں تکلیف بھی ہوئی تھی یا نہیں. یہ ہے میرے آقا کے لعاب دہن کی برکت. آج بدبخت لوگ اپنے کو نبی کی طرح, نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں. ارے تم تھوک کر دیکھو تو اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں. میرے رسول کے لعاب میں شفا ہی شفا ہے, برکت ہی برکت. جو کہتے ہیں نا ہماری طرح ہیں, ان سے کہنا لعاب لگا کے دکھاؤ کسی کو پتہ چل جائے. وہ آنکھ جو صحیح بھی ہوگی نا وہ بھی خراب ہو جائے گی. ایسے جراثیم جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا, تھوکے مت, ادھر مت تھوکے ادھر مت تھوکے. کیوں؟ آپ تھوکیں گے جراثیم ہوں گے. ہمارے تھوک میں جراثیم ہے. اللہ کے حبیب کے لعاب میں برکت ہے, رحمت ہے, شفا. حضرت علی فرماتے پتہ ہی نہیں چلا کبھی آنکھ دکھی بھی تھی. اسی وقت صحیح کر دیا, اسلام کا علم عطا کر دیا. علی جاؤ جاؤ, جا کر حملہ کرو, آج تمہارے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. غور کرو اس سپہ سالار کا کیا حال ہوگا, اس سپہ سالار کی کیا کیفیت ہوگی جس کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل گئی. ابھی جنگ ہوئی نہیں, فتح کی بشارت پہلے مل گئی. اور بشارت عام انسان نے نہیں دی ہے, اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے دی, جن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میرے رسول کی بات اٹل ہے, اپنی جگہ اٹل ہے, کبھی غلط نہیں ہو سکتی. علی جب اٹھے تو ایسے جذبے کے ساتھ اٹھے کہ جب یہاں سے چلے, قلعہ القموس اوپر ہے, مسلمانوں کا لشکر نیچے ہے. یہودیوں نے دیکھا, انہوں نے سوچا کہ یہ تو پہلے بھی آتے رہے ہیں, ہم پتھر مار کے تیر مار کے ان کو بھگا دیں گے. لیکن آج ان کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ سپہ سالار آ رہا ہے جو صرف فوج لے کر نہیں آ رہا, فتح کی بشارت اپنے ساتھ لے کر آ رہا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ آگے بڑھے, اور طوفان کے ساتھ بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے, آگے نکلے تو نکلتے ہی چلے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس طوفان کو روکنا مشکل ہے تو خیبر کے دروازے کو بند کر دیا. مسلمانوں کی فوج وہاں جا کر رک گئی, دروازہ بند ہے, وہ اندر محفوظ ہیں, کیسے اندر گھسیں؟ پس علی کو جلا لایا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو پکڑا اور اٹھا کر پھینک دیا. یا رسول اللہ, یا علی. جیسے ہی دروازہ ٹوٹا, مسلمان فوج داخل ہو گئی, نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. علی قیامت تک فاتح خیبر کہلائے. فاتح خیبر ان کا لقب ہو گیا. سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابوہا, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. صرف یہی بیان کیا جاتا ہے, لیکن حدیث اور بھی ہے. انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسہا, عمر اجدارہا, عثمان سقفہا وعلی بابوہا. میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی بنیاد ہے, عمر اس کی دیوار ہے, عثمان اس کی چھت ہے, اور علی اس کا دروازہ. اب بتاؤ, دروازہ دیوار کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر دیوار نہ ہو تو دروازہ کہاں لگاؤ گے؟ دروازہ لگے گا دیوار کے بغیر؟ دیواریں ضروری ہیں دروازے کے لیے. اور اگر چھت نہ ہو تو دیواروں کا کیا کام, کوئی اوپر سے کود جائے, ٹھیک ہے نا. اور دیوار کے لیے, مکان کے لیے سب سے پہلے بنیاد ضروری ہے. جب تک بنیاد نہیں تو دیواریں نہیں, اور دیواریں نہیں تو چھت نہیں. چھت کے لیے دیواریں ضروری ہیں, دیوار کے لیے بنیاد ضروری ہے, اور چھت کے لیے دیوار ضروری ہے, اور دروازے کے لیے دیوار ضروری ہے. اگر دروازہ دیوار نہیں تو دروازہ نہیں. فرمایا ابو بکر اساسہا, ابو بکر بنیاد ہے, عمر اجدارہا, عمر دیوار ہے, عثمان سقفہا, عثمان چھت ہے, وعلی بابہا, علی اس کا دروازہ. کیا مطلب؟ ابو بکر کی محبت دل میں رکھو تو بنیاد قائم ہو جائے گی.
ابو بکر کی محبت رکھو تو بنیاد قائم ہو جائے گی، عمر کی محبت رکھو تو دیواریں بن جائیں گی، عثمان کی محبت رکھو تو چھت بن جائے گی، اور علی کی محبت رکھو تو دروازہ بن جائے گا۔ تب جا کے جنت میں مکان تیار ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ان کی محبت اپنے دل میں رکھنی ہے تو سمجھ لو اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ صحابی کا مقام یہ ہے کہ اس کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذرے اگر ہم پر پڑ جائیں تو ہم جنتی ہو جائیں، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ تو صحابہ کی شان میں گستاخی سے بچو، اہل بیت کی شان میں گستاخی سے بچو، انبیاء کی شان میں گستاخی سے بچو، سید الانبیاء کی شان میں گستاخی سے بچو۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، سید الانبیاء کو مانتے ہیں، اور جس کو مانتے ہیں اس کے فضائل کے مطابق مانتے ہیں، نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ معاذ اللہ گھٹاتے ہیں۔ صحابہ کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں کی محبت اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ رب العالمین ان سب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔